کل ہم نے عالم ارواح کے حوالے سے بات کی تھی، عالم برزخ کے معاملے میں آج بات کریں گے کہ یہاں پر لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اس حوالے سے ہیں وہ کیا ہیں، لوگ اگر اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور جو چیز ان کے دیکھنے میں نہیں ہے اس بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے قرآن و حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے۔ اور اگر آپ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، تو پھر یقینی طور پر بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن سے بالکل کھل جائیں گی۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب ڈاکٹر علی قاضی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زریاب ہاشمی صاحب۔ زریاب صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا کہ آپ نے دوبارہ اس قابل سمجھا مجھے، بہت بہت نوازش۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب بھی جوائن کریں گے، پروگرام کا وہ حصہ ہوں گے، اور ان کی بہترین آواز میں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا عالم برزخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ کا جو بنیادی لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے پردہ۔ پردہ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دو کو الگ کرنے کے لیے پردے کا مقصد یہ ہے، لٹکایا ہی پردہ اس لیے جاتا ہے کہ دو چیزوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ ایک کی براہ راست دوسرے تک رسائی نہ ہو، وہ پردہ درمیان میں آتا ہے۔ تو برزخ دنیا کی آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، کہ انسان اب دنیا سے منتقل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جس اگلے دور میں اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اچھا، دو تین بڑی بنیادی اور اساسی باتیں ہیں جو برزخ کے حوالے سے سمجھنی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو پہلی بنیادی بحث آئے گی، جو ہم نے جس کی وجہ سے یہ موضوع رکھا، وہ یہ ہے کہ برزخ میں انسان مر جاتا ہے، روح کا اس سے تعلق ہے کہ نہیں؟ چونکہ روح، جس طرح کل زریاب صاحب فرما رہے تھے نا، درست بات ہے کہ جب تک برزخ کو ڈسکس نہیں کریں گے، روح کا حوالہ میں روح کس کس عالم میں پھرتی ہے اور اس کے کیا متعلقات ہیں وہ طے ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیجئے کہ برزخ میں بھی، حالانکہ آپ مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں، برزخ میں جاتے ہیں قبر میں، لیکن آپ کا روح سے تعلق کٹتا نہیں ہے، روح سے تعلق ہوتا ہے۔ تو پہلی بنیادی اساسی چیز ہے، روح سے انسان کے 5 نوعیت کے تعلق ہیں۔ پہلا تعلق ہوتا ہے جب وہ بچہ رحم مادر میں ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ 120 دن کے بعد حضور نے فرمایا اس میں اللہ اپنی روح پھونک دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تعلق اس بندے کا روح سے قائم ہو گیا، یہ ایک جہت ہے تعلق کی۔ پھر جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ تعلق کی نوعیت بہت مختلف ہے پچھلے تعلق سے۔ ٹھیک۔ پھر تیسری چیز، جب بندہ مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے اور پردے میں چلا جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو اس وقت بھی روح کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے اس دنیا سے تعلق کی۔ پھر اس کے بعد جب آپ میدان محشر میں ہوں گے، پھر تیسری اس کے بعد جب انسان زندہ ہے لیکن سوتا ہے، تو اس وقت روح کا انسان سے تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل ایک نیا تعلق ہے۔ اور جب آپ اس قبر سے اٹھ کے جنت دوزخ میں جائیں گے، اپنے اپنے نتائج بھگت لیں گے، اس وقت بھی روح کا انسان سے تعلق ہوگا، اور وہ تعلق بالکل مختلف نوعیت کا ہوگا۔ تو گویا یہ 5 تعلق ہیں جو اساسی بات۔ دوسری بات، اس دنیا میں آپ موجود ہیں اس جسم کے ساتھ اور روح اس کے اندر ہے۔ احکام جسم پر وارد ہوتے ہیں اور روح تابع ہے جسم کی۔ روح تابع ہے جسم کے، احکام جسم پر وارد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وضو روح نے نہیں کرنا، جسم نے کرنا ہے، غسل جسم نے کرنا ہے، احکام جسم پر وارد ہوتے ہیں اور روح اس کے تابع ہے۔ برزخ میں یہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے کہ احکام روح پر وارد ہوتے ہیں اور جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح ہم یہاں پر کچھ کرتے ہیں تو روح اس سے خارج نہیں ہو سکتی، جس طرح روح جسم کے تابع ہے، اسی طرح برزخ میں جسم روح کے تابع ہے۔ یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ روح اور جسم کا تعلق یہ بنیاد ہے شعور اور احساس جواب دہی کی۔ یہ بنیاد ہے شعور اور جواب دہی کی۔ اب ہر دور میں جس نوعیت کا شعور درکار ہے، اب ماں کے پیٹ میں کس نوعیت کا شعور درکار ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب اس دنیا میں آیا انسان عالم شہادت میں، اور اس کی بنیاد پہ اگلے معاملے تو یہاں کس درجے کا شعور درکار ہے، تو تعلق روح کا اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ برزخ میں انسان نے بھگتنا ہے، کرنا نہیں ہے، تو وہاں اس احساس کو وارد کرنے کے لیے جس نوعیت کا شعور درکار ہے وہاں پر وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب نیند میں انسان ہوتا ہے، نہ وہ مردہ ہے، لیکن حدیث میں النوم اخو الموت،
نیند جو ہے وہ موت کی سکی بہن ہے، لیکن نہ وہ مردہ ہوتا ہے کلیتاً، نہ وہ کلیتاً زندہ ہوتا ہے۔ آپ زندہ بیٹھے ہوں اور سانپ آپ کی طرف آئے تو آپ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ آپ مردہ ہوتے ہیں تو آپ کے سوئے ہوتے ہیں تو اوپر بھی آ جاتا، لیکن آپ مردہ بھی نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ روح کا تعلق مختلف ہو گیا آپ سے۔ تو گویا یہ جو روح کا مختلف تعلق ہے یہ بنا حیات، بنا شعور اور بنا احساس ہے۔ بنا احساس ہے۔ ذریعہ صاحب مزید آگے اگر بڑھاتے ہیں، جیسے کہ برزخ کے بارے میں ابھی تفصیل سے بیان فرمایا اور چند بنیادی چیزوں کا بھی ذکر اور حوالہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، آپ کس طریقے سے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو؟ بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا کچھ ایکسپلین کیا۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں آگے بڑھانے سے پہلے اور پیچھے لے کے جانا چاہوں گا اس بات کو۔ ٹھیک۔ وہ اس لیے کیونکہ اتنا خوبصورت نقطہ نظر بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کا پری ٹیکسٹ مجھے لگا ہے کہ بتانا واجب ہو جائے گا، تاکہ اس کی خوبصورتی اور نمایاں ہو جائے سننے والوں کو۔ عالم ارواح میں جب ہم لوگ ارواح کی صورت میں، روحوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ دنیا کے سارے مناظر ہمارے سامنے اسی طرح درپیش ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں ریلیٹ کرنے کے لیے میں بتاؤں کہ اگر جیسے ہم نے کوئی چیز دیکھ رکھی ہو، کوئی ٹیلی ویژن پہ ہم کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، کچھ چیز دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور یہاں سے سارے جو سلسلے پھر بنی نوع انسان کو درپیش ہوئے، وہ ہم عالم ارواح میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو مچ سو کہ ان معاملات کو ہم طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہمارے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے اس ٹائم، ہم نے وہ سارے میثاق، اپنے کانٹریکٹس، اپنے ساری چیزیں طے کر کے اترنا ہوتا ہے دنیا میں، کہ ہم نے اس پورے گریٹر فریم ورک آف دی لارڈ آلمائٹی کے، اللہ کے اتنے خوبصورت فریم ورک میں ہم نے کیا کیا نمایاں کردار ادا کرنے ہیں۔ ہم وہاں پہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہوتے، ہم بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں، اور ہم بہت بڑے بڑے دعوے کر کے یہاں پہ دنیا میں اترتے ہیں۔ اور برزخ کا جو فیز ہے وہ اس کی پروجیکشن ہے، یعنی کہ اگر جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، اور پھر جس کو میں نے زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس لوٹاتا ہوں، جس کو زندگی نہیں دینی ہوتی اس کی روح میں واپس نہیں لوٹاتا۔ اس کو موت صغریٰ اس لیے کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم اس عالم اسباب میں دنیا میں سوتے ہیں تو ہماری روح واپس جا کے تجدید عہد کرتی ہے، اس سچویشن کو دوبارہ سے ریلیٹ کرتی ہے، عالم ارواح میں دوبارہ سے ان روحوں سے انٹریکٹ کرتی ہے کہ دنیا میں ہم اپنے مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان اس ہمارے تمام سائنس کو دیکھ کے سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم نے کتنا بڑا تہیہ کر کے اترے ہوئے ہیں۔ تو وہ آپس میں ان لوگوں سے دوبارہ جا کے ملتی ہے اور ان لوگوں کو دوبارہ سے خواب کی صورت میں سائنس تک دیتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ری یونائٹ ہو جائیں، تاکہ برزخ میں جب ہم انٹر ہوں تو ہم سرخرو انٹر ہوں اور محشر کے دروازے ہم پہ بہت کشادہ انداز میں کھلیں۔ اب یہ جو یعنی اب عالم ارواح کو اور عالم اسباب کو اور عالم برزخ کو ہم جدا کر ہی نہیں سکتے۔ جو شعور والے ہیں وہ ان کو یہ سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ جو دنیا کی ہماری جسد خاکی کا آپس میں کوارڈینیشن ہے، جیسے کتنے خوبصورتی سے قادری صاحب نے کہا کہ یہ جو جسم کے تابع ہو جاتی ہے روح، وہ بڑی ہی خوبصورت انہوں نے یہ ڈسکرپشن دے دی ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے جب انسان اس کو تابع کر کے ایسے رستے پہ جاتا ہے جس رستے کا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ روح اس ٹائم تڑپ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول تو اختیار تو دے دیا، لیکن یہ مجھے کس رخ میں لے کے جا رہا ہے، یہ رسوا ہوگا مجھے تو سب معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ کیا تھا، سب کچھ اس کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی جب اللہ تعالیٰ سائن دے رہا ہے، قرآن پاک کھول کے دلائل سامنے رکھ رہا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ رہا اس بات کو۔ تو یہ جو عالم ارواح کا جو فیز ہے، اس میں ہم نے یہ ساری کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں۔ یہ نصیب کا جو فیکٹر ہے جس میں ہم نے شاپنگ کارٹ باقاعدہ ایک رکھی ہوتی ہے، جس میں ہم نصیب میں مشکلات اور پریشانیاں لیتے ہیں، کیونکہ اس مشکلات کی وجہ سے ہی ہم اللہ کے قریب دنیا میں آتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہے جب ہم مشکل میں آتے ہیں تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے قرآن پاک میں، وہ بھی یہ جو پورا کانسیپٹ ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم نے اپنے برزخ میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اپنے روح کے اس وعدے کے ساتھ کوئنسائڈ کرنا ہے، کوہرنٹ کرنا ہے، تب ہم برزخ میں سرخرو ہو کے آئیں گے۔ اور میں یہ ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کر دوں کہ پھر برزخ میں اللہ تعالیٰ ان سرخرو روحوں سے دوبارہ پوچھتے کہ
وہ جو اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر کہ تک ہر تقدیر، ایک نہیں، ہر واہ تقدیر، واہ جب جب تقدیر کا فیصلہ ہوگا اور ہم اس قابل ہوں گے، خدا ہم سے پوچھے گا کہ بتا تو واپس جانا چاہتا ہے، تجھے کوئی ٹاسک دوں، تجھے کوئی کام دوں، تجھے اگلے ساتوں ارد میں کہاں پہ پلیس کروں، یہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشتے ہیں۔ یہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جس نے اپنے ارواح کے عہد کی تجدید اسباب میں کر لی، وہ برزخ میں اپنی تقدیر تک ڈکٹیٹ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے اب یہ چاہیے، مجھے اب آپ ایسا ٹاسک دیں، مجھے اب اس قابل رکھیں، مجھے اب وہ بنائیں جو آپ چاہتے ہیں، مجھے وہ تصور پہ اپنے ڈھالیں جس تصور پہ آپ نے مجھے تخلیق کیا تھا، میں نے سرخر ہو کے دکھایا کہ میں آپ کے ان بندوں میں شامل ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت سی جرنی ہے ایک مومن کی، جب جو ارواح سے چلتا ہے اور برزخ میں باقاعدہ ایک پروٹوکول کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ ہر تقدیر کے فیصلے سے پہلے اللہ سے ڈائلاگ کرتا ہے۔ اچھا زریاب صاحب، ایک اور چیز ہے کہ جب ہم آج یہ بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے، تو لوگ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے، کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید کہ جو چونکہ پردہ ہے، جیسے ابھی قادری صاحب نے بتایا، تو قبر کے بارے میں لوگ یہ عذاب تو ہونا ہی نہیں ہے، کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ تو ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے، اور جب اس برزخ کا ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جی یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے اس ٹاپک سے، برزخ سے۔ دیکھیں برزخ جو ہے نا وہ ہر شخص کے لیے مختلف ہے۔ مطلب جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر کیا نا کہ یہ جلتا رہے گا، دیکھتا رہے گا عذاب۔ اب یہ تو صرف اس لیے قرآن میں ذکر آ گیا ہے میرے اندازے میں تاکہ وہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں کسی کے بھی کہ قبر کا عذاب ہے کہ نہیں۔ قبر کا عذاب تو واجب ہے اس کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ وہ قبر میں عذاب دیکھے گا۔ یہی برزخ ہے اس کی برزخ ہی یہ ہے کہ اس کا عذاب اس کے قبر سے شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب یہ اوپر میں ان کو بلاؤں گا تو یہ تڑپیں گے اور دعا کریں گے کہ واپس بھیجو، اور میں اس وقت برزخ کی ایک دیوار تعینات کر دوں گا اور میں نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ جو فیز ہے کسی کی برزخ، شہید کی برزخ ایسے ہے کہ بدر میں صحابی کو نیزہ لگ رہا ہے اور ابھی اس کی موت واقع نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے جنت نظر آ گئی، ساتھ کھڑے صحابی رش کر رہے ہیں کہ مجھے کب نیزہ لگے گا، میں کب یہ جنت دیکھ سکوں گا۔ ایک شہید کی برزخ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ وہ ابھی اس موت واقع نہیں ہوئی اس کی اور اس کو جنت دکھائی دے رہی ہے، اس کی تو انٹری ڈائریکٹ جنت میں چلی گئی۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ فرعون صفت ہے تو اس کو قبر سے عذاب اس کا شروع ہو گیا، اس کی برزخ تب تک ہے جب تک حشر کا میدان سجدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ آپ اس کے یہ ہے کہ اس کے لیے قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، اگر کوئی جس کا بھی آپ نے نام لیا اس صفات کا حامل ہے، اللہ معاف کرے، تو اس کے لیے وہیں سے شروع ہے، وہیں سے شروع ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو وہ دو طریقے سے آئیں گے، ایک نیک لوگوں کا ذکر ہے اور ایک بد لوگوں کا ذکر ہے۔ نیک لوگوں کے لیے فرشتوں کی قطار ہوگی اور سفید روشنیاں ہوں گی اور ایسے باغات ہوں گے، وہ قبر نہیں رہے گی، وہ ایک ایسا کوئی پورٹل کھل جائے گا کہ جس میں اس کو کوئی دور وسیع جو ہے باغات تک دکھائی دیں گے اس کو، کہ اس کو تو بڑے عزت احترام سے لینے کے لیے آئیں گے فرشتے اور نام لے کے بلائیں گے کہ رب کا مجاہد آ گیا۔ اور جو خدا نخواستہ کسی غلط رستے سے موت کو چکھ لیتا ہے اس کو اتنی تنگی سے، اتنے پریشان کن وہ حدیث جو ہے وہ ڈسکرپشن ایسی خطرناک ڈسکرپشن ہے کہ اس میں فرشتوں کا جو بیہیویئر اور اپیرنس ہے وہ تک بڑی خطرناک دکھائی گئی ہے، وہ اس کی ڈیٹیل سے قطع نظر۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے